ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 4 دسمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 136 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 کے اوپر. بہت کریٹیکل آیت تھی. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 32 سے آنورڈ اپنی اس کلاس کو سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں اللہ کے نور کو. یہاں اللہ کے نور سے مراد دین اسلام ہے. یعنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں اپنی وہ اسلام کے آگے بند باندھنے کے لیے. اور منہ کی پھونکوں سے ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں. وہ منہ سے ہی ہوتا ہے. مختلف قسم کے جھوٹ عام کر دیتے ہیں ملائن کرنے کے لیے نبی الاسلام کی مبارک ذات کو، اسلام کو، قرآن کو. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اور اللہ تعالیٰ تو ان کی اس ایفرٹ کا انکار کرتا رہے گا. یعنی ان کی ہر کوشش کو ملیا میٹ کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس نور کو اپنے تمام تک پہنچا دے. یعنی اس ایپیکس تک جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. چاہے کافر اس کا برا مانے. اب وہ آ گیا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تاکہ تمام ادیان پر جتنے بھی جھوٹے مذاہب دنیا میں چل رہے ہیں یا سچے مذاہب تھے اور ان کی بگڑی بھی شکل چل رہی ہے، الٹیمیٹلی اسے اسلام سپرسیڈ کر جائے جو ٹرو ریلیجن ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. چاہے مشرک اس کا برا مانے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کا غلبہ فرمانا ہے. کسی حد تک غلبہ تو نبی الاسلام کے مبارک دور اور خلفائے راشدین کے دور میں ہوا. اس وقت کی سپر پاورز بھی رومنز اور پرشینز گر گئیں. قادسیہ اور یرموک کے اندر عرب کی سرزمین کے اندر تو نبی الاسلام نے بنفس نفیس خود یہ سارا سسٹم اسٹیبلش کیا.
بہرحال اس طرح کا جو غلبہ جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے، اس طرح کا دور تو اسلام پہ کبھی بھی نہیں آیا۔ تو اس آیت کے اندر اشارتاً اس آخری خلافت کا بھی ذکر موجود ہے جو امام محمد مہدی کی ہوگی۔ کسی حد تک تو غلبہ ہوا، لیکن وہ والا غلبہ جو پوری دنیا کو سپرسیڈ کر جائے۔ دلائل کی روشنی میں تو نبی الاسلام نے خود فرما دیا، آج بھی دلائل میں اسلام کے محکم دلائل کا مقابلہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن وہ والا غلبہ جو حکومت کے اعتبار سے ہو، وہ آخری خلافت قائم ہوگی امام محمد بن عبداللہ المہدی کی قرب قیامت میں۔ اس حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں امام مہدی کے اوپر۔ میں نے تفصیلی ویڈیو مسئلہ 127B امام محمد مہدی سے متعلق 12 احادیث ریکارڈ کروایا، اس میں نے قرآن کی اسی آیت کو کوٹ کیا تھا کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کی پریڈکشن موجود ہے آپ کے دین کے مکمل غلبے کی، اور اس کو سپورٹو وہ حدیث بھی ہے مسند احمد کے اندر جو مشکات میں 42 نمبر پہ ہے سٹارٹ ہی میں، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ یعنی وہ دعوت قبول کر لیں گے، قبولیت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں، قبولیت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے تحت زندگی گزاریں۔ بہرحال بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے عادل حکمران کی حیثیت سے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ہر طرف مال کی ریل پیل ہوگی اور لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس غلبے کے بعد، دجال کو قتل کرنے کے بعد، یاجوج ماجوج کے فتنے کو ایڈریس کرنے کے بعد وہ 40 سال امن کے گزریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بھی ویڈیوز الگ سے ریکارڈڈ ہیں، اس میں نے یہ ساری احادیث بیان کی ہیں۔ پھر وہ 40 سال زندگی گزارنے کے بعد شادی بھی کریں گے، بچے بھی ان کے ہوں گے، اور الٹیمیٹلی جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ انہیں روضہ شریف میں دفن کیا جائے گا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، باقی ساری تفصیلات المستدرک للحاکم کے اندر ہیں، بخاری مسلم میں بھی کئی احادیث ہیں۔ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں نے قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ڈسکس کیا ہوا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد دوبارہ سے پھر آہستہ آہستہ اسلام کا زور ٹوٹتا جائے گا، کفر کا غلبہ ہوتا جائے گا۔ الٹیمیٹلی بالکل جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو بڑے کم لوگ ہیں جو ایمان والے رہ جائیں گے۔ وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک اللہ کا ماننے والا کوئی موجود ہے۔ اور پھر مسلم شریف میں ہے کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، لوگوں کی بغل کے نیچے سے گزرے گی اور اہل ایمان کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا۔ پھر اس کے بعد صرف اہل کفر دنیا میں رہ جائیں گے اور قیامت ان کے اوپر قائم ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان کی اتنی قدر فرماتا ہے، اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک بندہ بھی ایسا موجود ہو جو اللہ کو یاد کر رہا ہو، اس کے باوجود قیامت آ جائے۔ یہ اللہ کے ذکر کی، اس پہ ایمان لانے کی برکات ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں کئی نیک لوگ ہیں جن کی وجہ سے باقی دنیا کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، یعنی یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ جی وہ بزرگوں کے صدقے کی وجہ سے ہمیں وہ جو ہے رزق ملتا ہے اور یہی سب کچھ لے کے دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، وہ بات اپنی اصل میں درست ہے، لیکن وہ ان معنوں میں نہیں کہ وہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے انہیں خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو وہ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک یہ بندے دنیا میں موجود ہیں، اہل ایمان موجود ہیں، تو ٹھیک ہے کافر بھی یاشی کر لیں، دنیا کو میں تباہ نہیں کروں گا۔ یہ ان معنوں میں تھا، انہوں نے اور چکر میں وہ چیزیں ڈال دی۔ تو یہ الٹیمیٹلی اسلام نے سپرسیڈ کرنا ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی ایک خاص لیول تک ہوا، پھر خلفائے راشدین نے اسے ایپیکس تک پہنچایا۔ رومنز اور پرشینز کے خلاف قادسیہ اور یرموک میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی مسلمانوں کو، اور پھر وہ انقلاب تھما نہیں ہے، یہاں تک کہ جب کلونیل پاورز آئی ہیں اور مسلمانوں کی ساری حکومتیں انہوں نے ختم کر دی،
8 سے آلموسٹ 100 سال پہلے تک تو کوئی اکا دکا اسلامی ملک رہ گئے تھے. یہ تو آج ہم 57-58 اسلامی ملک دیکھ رہے ہیں نا, یہ آزادی کے بعد ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کا انقلاب ختم نہیں ہوا تھا. اس وقت بھی لوگ اللہ کے ماننے والے تھے, اگرچہ دنیا میں غلبہ نہیں تھا. رسول اللہ پر ایمان لانے والے تھے, 5 وقت نماز پڑھنے والے تھے. یہ جو نبی علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا ہے نا, یہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے کافر لوگ اس کا برا مان جائیں. بہرحال پھر ان آیات کو لوگوں نے اس حوالے سے بھی یوز کیا کہ وہ اپنی جہادی تنظیموں کے لیے خلافت کے اعتبار سے وہ پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. اب علماء کرام کے فضائل بیان ہونے لگے ہیں, یعنی یہود و نصارہ کے جو علماء کرام تھے, اور ڈیٹو کاپی آپ کو اپنے بھی علماء میں نظر آئے گی. اللہ کے فضل سے یہ امت پیچھے نہیں ہے کسی صورت بھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی, تم بھی قدم با قدم بالشت بر بالشت اسی راستے پہ چل نکلو گے جس پہ اگلے لوگ چلے, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں کہ ہم ان کے ٹریک پہ چل پڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے. اور اس کا شان ارشاد میں نے بتایا تھا, جامع ترمذی میں ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, وہاں ایک درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا. وہاں پہ لوگ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے ہمیں جنگ میں فتح ہوگی. تو چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم اپنا اسلحہ لٹکائیں اور برکات حاصل کریں. نبی علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ, آج تو تم نے وہی بات کر دی. یہ محذوف تھا عما یشرکون, اللہ پاک ہے اس شرک سے جس کی طرف اب تمہارا خیال چلا گیا. تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کی تلاوت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ, پیغمبر موجود ہیں, ایک جگہ سے گزرے, انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ بتوں پر دھیان کیے ہوئے, اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں. دیکھیں یہ دھیان والا سلسلہ بھی آپ ہندوؤں میں دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی بھگوان کو مانتے ہیں, وہ ایک ہے. یہ دھیان کرنے کے لیے ہم نے اسٹیچو بنائے ہوئے ہیں, اگرچہ ان کی کتابیں بھی کہتی ہیں کہ گاڈ کا اسٹیچو نہیں آپ بنا سکتے, تصویر نہیں بنا سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس جاہل قوم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو وہی کام ڈالا ہے. حالانکہ صحابہ کرام نے کسی درخت کی پرستش نہیں کی, صرف ایک مشورہ برکات کے لیے. نبی علیہ السلام نے کدھر جا کے اسے جوڑا ہے. اور یہ صراحتاً شرک اور کفر دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو آیتیں جو ہیں وہ جی مشرکین عرب کے بارے میں, ہمارے بارے میں تو ہے نہیں ہے. وہاں کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کون سا درخت عبادت کے لیے مانگا تھا, ہم تو برکت کی بات کر رہے تھے, آپ نے کہاں کی بات کہاں جوڑ دی. نبی علیہ السلام تو اتنے سینسٹیو تھے. مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو بھی بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا حضور نے کہ اگر میری قبر کو بھی کوئی سجدہ گاہ بناتا ہے گویا کہ مجھے بت بنا لیا اس نے. اب یہ ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کہاں سے بت ہو گئے, یہ تو بتوں والی آیات آپ اپنے اوپر کیوں لگا رہے ہیں. دیکھا نا جی کہانی کرا دینے نا, ٹھیک ہے. تو حالانکہ وہ بتوں والی آیات نہیں ہے, وہ بخاری میں کہ خوارج کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. یعنی صحابہ کرام مسلمان تھے اور وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے. اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کو کافر یہی لوگ بنا رہے ہیں. جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں تو کافر ہی کہہ دیا نا, جب کہہ دیا یہ مشرک ہیں تو کافر ہی کہہ دیا. لیکن یہ کہنے کا ایک مہذب انداز ہے, اس کے لیے چند ایک مخصوص الفاظ انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے تو سیدھی طرح وہ کافر ہو. لیکن وہ ان کو پتا کہ یار یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ نہ قائم کر دے, جھڑے بڑھو نا پھر کو وہ, تو اتنی جرت کوئی نہیں کرتا. لیکن اندر ان کے اندر وہی عقائد و نظریات چل رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو علماء کا وہ جو کریکٹر ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آئے گا, یعنی وہی خرابیاں. تو وہاں پہ ذات انوات والی جگہ پر نبی اسلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم,
جو بخاری مسلم میں جو الفاظ تھے اس کا شان ارشاد وہ ذات انفات کا درخت تھا. لہٰذا پتہ چلا یہ جو حضور نے کہنا ہے کہ یہود و نصارہ والی خرابیاں تمہارے میں آئیں گی، ان خرابیوں سے مراد پینٹ شرٹ نہیں ہے. ہاں بریلوی علماء کہتے ہیں اس سے مراد پینٹ شرٹ پہننا ہے، وہ فیشن کرو گے. حالانکہ یہ حدیث عقیدوں کے بارے میں تھی، چونکہ عقیدے خود مانے ہوئے تھے تو وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو اس میں تو وہ تو ہم نے پھر بتایا کہ ترمذی میں اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے. ویسے تو کہتے ہیں شان نزول دسو، لو سامبو، ہاں اے جی شان نزول ادا پھر شان ارشاد. تو انہی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے حرام خوری، یعنی یہ علماء کا ترہ امتیاز حرام خوری، نہ حق طریقے سے مال ہڑپ کرنا. حرام خوری سے مراد صرف یہ نہیں ہے کوئی سودی کام کر رہا ہے یا حرام چیز بیچ کے کاروبار کر رہا ہے. حرام خوری سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کی لالچ دے کے اور ان کا مال بٹورنا، پیسے لے کے ان کی مرضی کے فتوے دینا، یہ ساری چیزیں حرام خوری ہیں. لو جی سنو پھر علماء کرام کے فضائل. یہ پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ یہود و نصارہ کے علماء ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت بھی پیچھے کوئی نہیں رہے گی ان سے، بالکل ڈیٹو کاپی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت. سنو جی پھر فضیلت. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک اکثر علماء اور صوفی، اور یہ ترجمہ میں اس لیے کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ویسے احبار وہ علماء ہوتے تھے جو علم کی گہرائی کو پہنچے ہوتے تھے، یعنی فقہاء کرام، فقہاء کرام استاذ العلماء، اور رہبان جو راہب تھے، جوگی صوفی. اکثر جو ہے نا لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ ضرور کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. کتنی حیران کن بات ہے، پیسہ کھا رہے ہیں اللہ کا تعارف کروانے کا، لیکن اللہ کا کہہ رہا ہے یہ پیسے لے کے میرے نام کے اوپر میرے ہی راستے سے. یعنی وہ جس طرح آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ گیم کس نے ڈالی ہوئی ہے، وہ حکومتی کوئی بڑا ہی جو ہے سب سے بڑا مجرم نکل آتا ہے جو کسٹوڈین بنا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے بتا دیا کہ علماء کتنی یعنی خدمت کر رہے ہیں دین کی، اور کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں دین کے، کہ ان کی اکثریت جو ہے نا وہ حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہی ہے، باطل طریقے سے. اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ مطلب ان کی دنیا تو برباد کی ہے، آخرت بھی برباد کر دی. جب کسی کا مال کھا لیا تو اس سے دنیا لے لی اس کی، اور آخرت کی لالچ دی تھی، الٹا وہ آخرت سے دور کر دیا، شیطان کے راستے پہ چلا دیا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید جو خوبی ہیں وہ بیان فرما دی ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ، ظاہر ہے اس سے مراد یہی ہیں، یہ جو کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے ہیں علماء، جوڑتے ہیں سونا اور چاندی. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس میں سے پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یعنی اگر حلال بھی سپوز کمایا تھا کسی عالم دین نے یا صوفی نے تو جوڑ کے رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے ان کا یہ مال تپایا جائے گا دوزخ کی آگ پہ. یعنی سونا گرم کیا جائے گا، لیکوڈ بن جائے، چاندی ان کی گرم کی جائے گی، لیکوڈ بن جائے، یا لیکوڈ نہ بھی بنے اس کو تپایا جائے گا، جس طرح وہ داغ دیا جاتا تھا نا زخموں کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت کے دن یہی مال ان کا دوزخ کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی گرم کر کے نا. وہ جو انہوں نے مال جوڑ رکھا ہے نا وہ گرم کر کے سونے اور چاندی کے سکے ان کے ماتھوں کے اوپر لگائے جائیں گے. وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کے اوپر، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کے اوپر. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا. یعنی اصل میں یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ جوڑا تھا نا
لو اب اس مال کو کہو کہ آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا لے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو سورہ آل عمران میں آیا کہ زمین پوری سونے کی ہو اور وہ پوری کی پوری کوئی فدیے میں بھی دے دے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے، تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو چکھو اب یہ سزا اس جرم کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کنز بنایا ہوا تھا، مال جوڑ کے رکھا تھا۔ کنز جو ہے نا، کنز اس طرح کا مال جوڑنا جس میں آپ زکوٰۃ نہ دیں، اللہ کا حق نہ دیں، یہ اس کے اوپر آیات لگتی ہیں۔ مطلقاً مال جوڑنا حرام نہیں ہے۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت معاویہ کا انہی آیات کی بنیاد کے اوپر جھگڑا رہتا تھا۔ وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ جو تم نے محلات کھڑے کر لیے ہیں اور اتنا مال جوڑا ہوا ہے، یہ تمہاری پیٹھوں کے اوپر، پیشانیوں پہ لگایا جائے گا۔ وہ آگے سے آرگومنٹ کرتے تھے کہ بھئی اگر ہم مال جو جوڑ رہے ہیں اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو شریعت میں تو حرام تو کوئی نہیں ہے۔ تو ان پرنسپل تو حضرت ابو ذر غفاری کے جو مخالفین تھے ان کا موقف درست تھا فتوے کی روح سے، لیکن تقوی کی روح سے دیکھا جائے تو اصل بات جو حضرت ابو ذر غفاری بتانا چاہتے تھے کہ بھائی تم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہو، اگر یہ کوئی اتنا ہی نیکی کا کام تھا تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کنز جوڑا اور اس کی زکوٰۃ دی اور ثواب کمایا؟ آپ کو تو پوری زندگی نوبت ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی، آپ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ پھر وہ بخاری میں جو ابو ذر غفاری والی حدیث، وہ تو خود انہوں نے روایت کی ہے نا کہ ابو ذر وہ دیکھ رہے ہو پہاڑ احد 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا، اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا حضور مجھے کسی کام سے بھیجیں گے تو میں پلاننگ کرنا شروع ہو گیا کہ میں اس وقت جاؤں گا اور یوں واپس آؤں گا، لیکن آپ نے فرمایا یہ سارا سونے کا ہونا تب بھی میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، سوائے چند درہم کے کچھ اپنے پاس دیناروں کے نہیں رکھوں گا، سب دے دوں گا۔ اب یہ باتیں چونکہ ابو ذر غفاری نے سنی ہوئی تھی نبی علیہ السلام سے، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ حضور کے ساتھی جو ہے نا وہ فتووں پہ نہ چلیں، وہ تقوی کی روش اختیار کریں۔ اس وجہ سے وہ پھر قائل بھی نہیں ہوتے تھے۔ باقی اگر آپ نے تسلی کرنی ہے تو ابو ذر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں میں نے کافی ساری باتیں ان کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ ان کا سٹانس بہت ہارڈ لائنر تھے۔ باقی ہمارے استاد نے ایک بات بڑی اچھی ایکسپلور کی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے، انہوں نے انہی آیات کے تحت آج کے ان تمام علماء کو شامل کیا ہے کہ جنہوں نے اپنا سورس آف انکم دین بنایا ہوا ہے اور پھر وہ کنز بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دین سے کھا رہے ہیں نا وہ سبسسٹنس لیول پہ کھائیں گے، جیسا نبی علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیت المال میں خمس کی شکل میں رکھ دیا تھا، عیاشی نہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تو وہ سامان اٹھا کے مارکیٹ میں جانے لگے، تو لوگوں نے کہا حضرت امور خلافت کون دیکھے گا؟ انہوں نے کہا اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنے بچوں کو کیسے پالوں گا؟ وہاں تو یہ نہیں تھا کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، اسے کام کوئی نہیں سنوندے تھے، بعد ہی سونا دریافت ہوا ہے۔ تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ان کا وظیفہ مقرر کیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر خلافت کے امور کو دیکھیں گے اور مسلمان ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ یعنی یہاں پہ پرائم منسٹر، آرمی چیف، صدر اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، وہاں خلیفہ راشد کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی روٹی پانی جو ہے نا ہم پوری کریں گے، یہ کام کرے اپنا۔ تو یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی میں کنسپٹ ہے کہ جو حکمران ہے وہ عوام کو جواب دے، عوام نے حکمران رکھا ہوا ہے، نہ کہ حکمران نے عوام پالے ہوئے ہیں کہ وہ اس کی خدمت کرے۔ یہ بالکل خلفائے راشدین کے اندر نظر آتی تھی یہ چیز کہ جی ابو بکر کے گھر والوں کا خرچہ یہ اٹھائیں گے، اور حضرت ابو بکر خلافت کے امور کو دیکھیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں، تو ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں نا، پھر وہ دین کی خدمت کے عوض جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں، جو لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں کہ جی یہ لیں اللہ کے دین کے لیے اگر ضرورت پڑے تو آپ اسے لگائیں، تو وہ اپنے اوپر پھر اتنا ہی لگا سکتے ہیں جس سے ان کی سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزرے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ فاقے کریں، ایٹ لیسٹ آج کے دور میں 50,000 سے کم کسی بھی امام مسجد کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، خطیب حضرات کی 1 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے،
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد کے چندے سے وہ اتنا کھائیں کہ انہوں نے گاڑیاں بھی اب رکھ لی ہیں اپنی اتنی مہنگی مہنگی، اور ہر وقت ان کے بچے بھی ایک ایک نئی نئی گاڑی نکلوا کے پھرتے رہتے ہیں، اور دین کو زیرو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، جس کے نام کا کھا رہے ہیں. اور اسی مدرسے میں بچے جو ہیں بیمار ہیں، ان کو دوائی لے کے دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے کپڑوں اور ان کی جوتیوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو بڑا ظلم ہے نا. جن بچوں کے نام پہ کھا رہے ہو ان کے اوپر بھی تو کچھ لگاؤ، ان پہ کچھ بھی نہیں لگا رہے، سب کچھ اپنے اوپر. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہی معاملہ ہونا ہے کہ ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں پہ، ان کے ماتھوں کے اوپر یہ دولت گرم کر کے انہیں داغا جائے گا کہ یہ لو، یہ مال دنیا میں جوڑا تھا نا. اب یہ آیات تو یہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن وہی نہ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ یا کوئی اور، وہ کہتے ہیں ساڑھے بارے تے ہی نہیں ہے. ایتے گزر گئے لوگ جڑے ہے سن، ان کے بارے میں ہے. تو قرآن یعنی تم بھی ایتھیسٹ والی باتیں کر رہے ہو کہ یہ 1400 سال پرانے لوگوں کے لیے کتاب ہے، قیامت تک کے لیے کتاب ہے، جسے فٹ اسے گفٹ. مورل لاز تو کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے، وہ محکم قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہیں جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ابھی تک. مورل لاز، مورل لاز کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. یہ وہ سارے مورل ویلیوز جو اسلام میں آتی ہیں، دین کے اندر آتی ہیں. تو یہ جو مال جوڑ رہے ہیں، ظاہر ہے مال وہ انہوں نے لوگوں سے ہی لے کے جوڑا ہوا ہے نا. تو یہ علماء کے بارے میں ہے، علماء سو کے بارے میں، تو ان کے اوپر آج بھی ویلڈ ہے. وہ آج بھی اسی طریقے سے مال جوڑ رہے ہیں اور اپنے اوپر لگا رہے ہیں، بجائے اس مال کو دین کی ترویج کے لیے خرچ کریں، وہ اپنے خزانے بڑھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ مرتے ہیں تو کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے مرتے ہیں، یہ کتنی جدادیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ڈکلیئرڈ تنخواہ ان کی جو ہوتی ہے نا، وہ پوری زندگی کی بھی جوڑی جائے نا، تب بھی ایک پلاٹ کیا قبر کی جگہ بھی نہیں خرید سکتے جن جگہوں پہ ان کے پلاٹ ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب وہ کوئی جو ان کو تنخواہ ملتی تھی وہ ریپروڈکشن کا سلسلہ اس میں کوئی شروع ہوا تھا؟ ظاہر ہے ڈائریکٹ انہوں نے چندہ اپنے قبضے میں کیا ہوتا ہے، اپنے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. اب آیت نمبر 36 سورہ توبہ کی، یہ بھی ایک کریٹیکل آیت ہے 12 مہینوں کے حوالے سے، اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے. اور جو مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر جنگوں کو حلال کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا. لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنے، تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی، اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا، وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں. تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے. حرمت والے جو مہینے ہیں، وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 کنزیکٹو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا، جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا. وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا، جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ اور صحابہ کرام خاموش رہے، اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن، مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں، اس لیے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن، یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ، اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے. یعنی
جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا، اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو، جان مال عزت آبرو کے اعتبار سے. جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا، اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے. اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنسیکٹیو، ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے. پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے، بلکہ آپ نے حق ادا کیا. پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا. اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے. اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے. تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ کہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا، وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی. تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا، پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی، آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں. اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جو میں نے بتایا، بخاری مسلم میں آ گیا. 4 مہینے ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب. یہ 3 کنسیکٹیو ہیں ایک الگ سے. ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر. یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا. سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی. ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے. اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو، نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے. اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پہ ہوگا. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ. كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں تم بھی پوری اپنی تسلی کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقویٰ کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں. زیادۃ فی الکفر،
یضل بہ الذین کفروا، اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں. وہ جو میں نے بتایا یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے، وہ ساتھ آ بھی جائے گا. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال، اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال. وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے. وہ 4 کی گنتی وہ سال میں، یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے. وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے. زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کفر اختیار کرنے والوں کو، جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں، انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی. اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں. ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا، اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں. اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جو مرضی ہو جائے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو، اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو، تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے. اس کی واضح مثال ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. ابو لہب تو ہاشمی تھا، نبی الاسلام کے خاندان سے تھا، لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا. حالانکہ نبی الاسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بعثت تک ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے. سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی الاسلام پر ایمان لے آئے. جو کوشش کرنے والے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی. ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچ جائیں گے. اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے. اب میرے بھائیو، یہ جو آیت نمبر 38 سے آن ورڈ مسلسل آلموسٹ 90 کے قریب آیات غزوہ تبوک کے حوالے سے، جو میں نے سورہ التوبہ کے سٹارٹ میں غزوہ تبوک کا تعارف کروا دیا، بار بار اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت جو حالات و واقعات چل رہے تھے، کمزور ایمان والے، منافقین، اہل ایمان، ان سب کی روش کیا تھی وہ آپ کو مکمل اس کے اندر نظر آئے گی. اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ اس زمانے میں بھی سب لوگ ایک طرح کے نہیں تھے. مضبوط ایمان والے بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، اور اسلام کے نام پر منافقین بھی اس دعوت حق کے اندر داخل ہوئے تھے، جو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں. اچھا، اب یہ بڑی سخت آیات آ رہی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ سخت آیات کامل الایمان مومنین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، نعرہ لگانے میں سب سے آگے تھے، لیکن ان کے عقیدے گمراہی کے اوپر مبنی تھے. یا اس سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہے تو مؤمن تھے لیکن کمزوری ایمان کا شکار تھے. ضروری نہیں منافق ہوں، کمزوری ایمان کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. جو کامل الایمان مومنین تھے، ان کی حالت تو یہ تھی کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی کو نبی الاسلام نے تبوک کے موقع پر مدینہ شریف عورتوں اور بچوں کے اوپر چھوڑا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. حالانکہ اتنی مشکل جنگ، 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے ٹکرانا، اور وہ اونٹوں پہ یا پیدل سفر کرنا ہے. لیکن اہل ایمان تو جنت کی تلاش میں ہوتے تھے.
تو نبی الاسلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ کوہ طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے میں تمہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنے نائب کی حیثیت سے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مدینہ شریف میں. تو اہل ایمان بھی تھے. فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ جھک جاتے ہو، یعنی گویا کہ زمین نے تمہارے پاؤں پکڑ لیے ہیں، بوجھل ہو گئے ہیں، من کے پاؤں ہو گئے ہیں. اب نکلنا پڑ رہا ہے نا تو جان بھی جا سکتی ہے. اس ڈر کی وجہ سے تم جہاد میں نکلنے کو اس سے کنی کترا رہے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ یعنی دین میں جو ڈھیلا ہوتا ہے نا اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کی منفعت چاہ رہا ہوتا ہے. اگر واقعی وہ آخرت چاہنے والا ہو نا تو اتنی ایفرٹ پٹ کرے جتنی دنیا کے لیے کرتا ہے، جبکہ یہ مان بھی رہا ہو کہ آخرت وللآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. تو پھر تو اسے دنیا کو لائبلٹی سمجھنا چاہیے، آخرت ایسٹ ہونا چاہیے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. تو یہ کان کھول کے یہ بات سن لو کہ دنیا کے جو برتنے کا سامان ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت قلیل ہے. اور اس کو تو نبی الاسلام نے مثال سے بیان فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی اور سمندر انفینٹ، یہ آخرت کی زندگی ہے. تو وہ تو اس کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. دیکھو اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا. دنیا میں بھی دے سکتا ہے، دنیا میں نہ بھی ملا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا، تمہیں بدل دے گا ایک اور قوم سے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اللہ کا. ظاہر اللہ کا کون بگاڑ سکتا ہے؟ سورہ محمد میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ کمیٹڈ ہوں گے اللہ کے ساتھ. تو دیکھیں کسی درجے میں تو ہو گیا. قادسیہ اور یرموک جو بڑی جنگیں تھیں ان میں اکثریت تو تابعین کی تھی نا. صحابہ کرام تو تعداد میں کمپیریٹیولی کم تھے. زیادہ تر لوگ تو وہ تھے جو نبی الاسلام کے بعد ایمان میں داخل ہوئے یا حضور کے زمانے میں ہوئے، لیکن نبی الاسلام سے ملاقات ان کی نہیں ہو سکی. قبیلے کے سردار تو ملنے آئے اور واپسی پہ جا کے انہوں نے اپنے قبائل کو مسلمان کیا. تو میجورٹی نے تو نبی الاسلام کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے پورے پیشن کے ساتھ قربانی کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. الا تنصروا، دیکھو اگر تم رسول اللہ کی اس کاز میں مدد نہیں کرو گے نا دین کے معاملے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے تو خود مدد فرمائی تھی اپنے نبی کی. اللہ ہی کافی ہے اپنے نبی کے لیے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ کافروں نے انہیں نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا مکے سے. اب یہ ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہے. جب نبی علیہ السلام رات کے وقت وہاں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد نبی علیہ السلام کے ساتھ کی، وہ کافر جو ہیں وہ گھر کے باہر پہرے ہی دیتے رہے. ان پہ ایسی کوئی نیند طاری ہوئی کہ نبی علیہ السلام انہی میں سے نکل گئے. پھر 100 اونٹوں کا انعام بھی رکھا گیا، اور سراقہ ابن مالک وہ آپ کو پتہ پہنچ بھی گئے تھے نبی علیہ السلام تک. پھر ان کے صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دسنا شروع ہو گیا. تو پھر انہوں نے کہا میں اب آپ کا کسی کو نہیں بتاؤں گا. نبی علیہ السلام نے دعا کی. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی. اور پھر غزوہ غار جو ثور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
چند دن جو گزارے، کافر وہاں تک پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی سیدھ میں دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھ لیں گے، یعنی وہ ان کے پاؤں غار کے باہر نظر آ رہے تھے اندر والوں کو، یعنی وہ اگر یوں کر کے اپنے پاؤں کی سیدھ میں دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے ایمان کا لیول کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ جو ہجرت مدینہ ہے اس میں غار ثور کے اندر جو اسپیسیفکلی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دو گے نا تو اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پہ بھی اپنے نبی کو فتح تو دے سکتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے سے نکل رہے تھے، مکے والوں نے انہیں نکال دیا، اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے مجبور کیا کہ وہ نکل جائیں وہاں سے، ثانی اثنین، آپ دوسرے تھے دو میں سے، یعنی نبی علیہ السلام تھے اور ایک اور شخص۔ حضرت ابوبکر کا نام نہیں آیا، نام بخاری مسلم میں آیا، ایون شیعہ کی جو اپنی تفاسیر ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر تھے یہ دوسرے۔ آج بھی جو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ چھپا ہوا ہے اس کے حاشیے میں آپ ان آیات پہ جائیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں دوسرے سے مراد حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ نبی فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، لا تحزن، مت غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ذرا نبی کا کانفیڈنس لیول دیکھیں جی، یعنی یہ نبی کے لیول کا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا۔ بالکل دشمن کو سامنے دیکھ کے بھی، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے ذریعے غلبہ ہونا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، ان کا دل ایمان کے اوپر تھوکا ہوا ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر۔ حضرت ابوبکر کا بھی کوئی ایمان چھوٹے لیول کا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال دیکھ لیں ادھر متزلزل تو ہوئے ہیں وہ، تبھی تو حضور نے تسلی دی ہے۔ اور بخاری مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں کہ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین، سکینت نازل فرمائی ان پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جو نظر نہیں آتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو سرنگوں کر دیا، ذلیل کر دیا ان کے ارادوں کو، ان کے جو دعوے تھے، ان کی باتیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات کو ہمیشہ سر بلند رہنا ہے، اللہ ہی کی بات بلند ہوئی پھر۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ نبی کا ساتھ کوئی نہ بھی دے، ایون خود نبی بھی نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر سکتا ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے ذریعے دین کا کام لے، دین کا غلبہ کروائے۔ یعنی یہ جو حکمت ہے نا، حکمت والی خوبی اور اللہ کا العزیز ہونا، یہ بیلنس ہے۔ عزیز غالب، یعنی غالب اتنا جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ہوتا ہوا جب نظر نہیں آ رہا آپ کو تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اس نے اپنا تعارف پیغمبروں کے ذریعے کروایا، اہل ایمان کی ڈیوٹی لگائی کہ انہوں نے دین کا کام کرنا ہے، ورنہ اللہ محتاج نہیں تھا۔ یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ ماں باپ کے بغیر بھی اولاد پیدا ہو سکتی تھی، بنے بنائے نوجوان بچے آسمان سے گرائے جا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، جہاد کے لیے اب نکلو ہر حال میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یہ تو اب جہاد تمہیں کرنا ہے۔ اچھا، یہ نفیر عام
نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اگر قتال ہے نا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فتویٰ آ گیا کہ جو یہ قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ کافر اور منافق ڈکلیئر ہو جائے گا، وہ غزوہ تبوک تھا۔ اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے نا، غزوہ بدر، احد، اس میں نفیر عام نہیں تھی، جو شریک ہونا چاہتا تھا ہو لے، جو نہیں ہونا چاہتا تھا نہ ہو، اس لیے وہاں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ غزوہ تبوک کے اندر پھر چونکہ مین پاور بہت زیادہ تھی، وہاں 1.5 لاکھ کی فوج، تو یہاں بمشکل 30,000 کا لشکر نبی علیہ السلام کا تیار ہوا، اور وہ بھی اس لیول کا نہیں تھا، وہ صدیوں کی سپر پاور، ان کے پاس سارے ریسورسز، ان کی ریزرو آرمیز ہی کتنی تھی، عرب کے بارڈر کے اوپر آ کے وہ للکار رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ غزوہ موتا ہو چکا ہوا تھا، خالد ابن ولید والا، جو نبی علیہ السلام کے ایک قاصد کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے پھر بھیجا تھا زید ابن حارثہ کو، اور عبداللہ بن رواحہ بھی اس میں شہید ہوئے، حضرت زید بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی بھی شہید ہوئے، اور پھر خالد بن ولید وہ فوج بچا کے لے آئے۔ اب ظاہر ہے وہ ابھی مشن مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے پھر نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ وہ جنگ بہرحال ہوئی نہیں ہے، جب حضور پہنچے تو وہ پہلے ہی بھاگ گیا۔ اب ظاہر ہے جب اتنا بڑا ایک بادشاہ جس کی اتنی فورس ہو وہ بھاگ جائے، تو جس کی وجہ سے وہ بھاگا ہے تو اس کی دھاک تو بیٹھ گئی۔ پھر نبی علیہ السلام 40 دن تک پھر عرب کے بارڈر پہ رہے ہیں تبوک میں، اور وہاں جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے حضور نے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور کچھ نے کہا ہم نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کا ساتھ نہ ان کا، لیکن آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ بھائی یہ کوئی اور ہی دعوت کھڑی ہونے والی ہے۔ ورنہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یرموک کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تبوک کی ہو جانی تھی، حضور کی مبارک زندگی میں یہ غلبہ ہو جانا تھا۔ وہ تو اس کی عقل مندی تھی کہ وہ بھاگ گیا، لیکن یہ عقل مندی کے ساتھ ظاہر ہے کہ لوگوں نے بزدل بھی تو کہا نا کہ جناب پہلے تو بڑا للکار رہا سے تو نس گئے، میدان جنگ میں مقابلہ بھی نہیں کر سکا۔ تو یہ نفیر عام تھی، اس لیے کہا گیا کہ جو نہیں نکلے گا منافق ہی ڈکلیئر ہوگا، الا یہ کہ کوئی مریض ہے، بیمار ہے، بوڑھا، وہ آگے آ جائے گا۔ بہرحال اگر نہیں نکلو گے نا، تمام حالات تمہارے لیے فیوریبل ہیں، اس کے باوجود نہیں نکل رہے، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ نکلو ہر حال میں اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل دل کے ساتھ۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یعنی یہاں پہ ظاہر قتال کا ذکر ہو رہا ہے کہ مال بھی اللہ کے لیے اور پھر جان بھی دینی پڑ جائے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تم نے جانا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تمہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت پتہ ہے اور آخرت کی کامیابیوں کا اندازہ ہے نا، تو پھر سمجھ لو کہ جو اس جنگ میں مارا گیا تو شہید ہے، زیادہ تر کیا انسان نے مرنا ہی ہے نا۔ اور امام حسین علیہ السلام کا قول میں کہتا ہوں جی کمال ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہی ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ تو فکس ہے نا کہ انسان نے اتنی زندگی گزار کے مرنا ہے، ایئر کریش میں مرنا ہے، ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے، کڈنی فیلئر سے مرنا ہے، کسی لا علاج بیماری کا شکار ہو کے مرنا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے۔ تو جب دنیا سے ایگزٹ لکھا ہوا ہے تو سب سے بیسٹ ایگزٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کو مر جائے، اس سے بہتر کوئی ایگزٹ نہیں ہو سکتا۔ جب انجام موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر کوئی مال قریب ہوتا، کوئی ماٹھی سی کوئی آرمی ہوتی، اس سے جنگ کرنی ہوتی اور مال غنیمت بہت زیادہ ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر آسان ہوتا، لتبعوک، تو اے نبی یہ تیرے پیچھے پیچھے چلتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن اب انہیں مسافت بڑی دور لگ رہی ہے۔ ظاہر ہے مسافت تو دور ہے بھی تھی، لیکن اس سے بڑی تکلیف ان کے لیے تھی کہ یہ سپر پاور سے ٹکرانا ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ ضرور ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا،
اگر ہمارے اندر کوئی طاقت موجود ہوتی، کوئی تیاری ہوتی، ہمارے پاس بھی اچھے گھوڑے ہوتے، مال ہوتا، تو کوئی یا رسول اللہ میں تو تواڈے اگے ہونا سی، یہ چنڈا میں ہی چکنا سی۔ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دیا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ جو آ کے قسمیں کھا کھا کے جھوٹی جہاد سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ یہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن وہی بات جو نبی علیہ السلام کے اندر ایک شفقت کا پہلو تھا، نرمی کا پہلو تھا، آپ کو آ کے کوئی بہانہ کرتا تھا کہ یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے، حضور کہتے چلو ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا تھا میری صحت ٹھیک نہیں ہے، مختلف بہانے آ کے لگاتے تھے۔ اس میں 3 اصحاب کا واقعہ بھی ہے، وہ اینڈ پہ آئے گا، اسی وجہ سے سورہ توبہ ہے، اس کا نام ہے، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ وہ بخاری مسلم میں بڑا تفصیلی کعب ابن مالک، ہائے ہائے ہائے، ان کا واقعہ وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو میں بیان کروں گا۔ بہرحال نبی علیہ السلام لوگوں کے بہانے بھی قبول کر رہے تھے، انہیں جانے بھی دے رہے تھے۔ اب وہ اگلی آیات انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام کو کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کیوں ان کو جانے دے رہے ہیں؟ یعنی پتہ تو حضور کو بھی تھا، ہمیں فیس ریڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے کون بہانے کر رہا ہے اور کون، پھر جس کا اتنا ایکسپیرینس ہو دعوت کے حوالے سے، اتنی تکلیف اس نے اٹھائی ہوئی ہو، اسے نہیں پتہ چلتا ہوگا کہ یہ بہانے کر رہا ہے، کہانیاں کروا رہا ہے، لیکن آپ کی شفقت تھی۔ اور اس کا بھی ذکر قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے کرے گا کہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ نبی تو نرا کان ہی ہے، یعنی کان جیسے نا، کان ایک انسٹرومنٹ ہے، بات سنتا ہے، کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا جب تک عقل ساتھ نہ ہو۔ تو کہتے تھے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام بھی کان ہی کان ہے، بس بات سنتے ہیں، اپنی عقل کو یوز نہیں کرتے کہ ہم ان کے ساتھ جھوٹے بہانے کر رہے ہیں اور جو کہانی کرا رہے ہیں وہ کہانی لے بھی دیں ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پھر ورڈکٹ دیا ہے کہ نبی کا کان ہونا تمہارے لیے رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ واقعی اس طریقے سے تمہارے ساتھ جرا کرنی شروع کر دیں تو پھر پتہ چل جائے گا یہ نبی علیہ السلام کی شفقت ہے۔ اچھا، حضور کی شفقت اس لیے بھی تھی کہ حضور کو پتہ تھا ٹھیک ہے یہ نہیں بھی چلیں گے اللہ میری مدد کرے گا، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں نا، میرا کیا بگاڑتے؟ تو اس میں پھر وہ 3 اصحاب بھی تھے جنہوں نے بہانہ کیا، پھر وہ رکت انگیز ان کی وہ داستان ہے، وہ انشاءاللہ جب آئے گی تو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، یعنی دھو دے، اور ہمیں معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔